آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان میں خاور رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی یہ 19ویں سحری ہے، اس کی ٹرانسمیشن قائم ٹی وی کی جانب سے اور ذکر مولا علی مسلسل جاری ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور آج سلام گزاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عادل، جو آج ہمارے ساتھ سلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے مزید سوال کرتے ہیں اپنی ناظرین کے لیے۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولا علی جیسا کوئی عبادت گزار نہیں، تو ان کی عبادت کے حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ذکر گفتگو فرمائیے۔ جی یہ ہماری 19ویں سحری ٹرانسمیشن ہے، اور آج وہ غم کا دن ہے جو ضربت امیر المومنین کا دن ہے۔ اس وقت ہم یہ سحری میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ مولا کی آخری سحری ہے۔ کون جانتا تھا کہ علی 19 کو جائیں گے مسجد تو اس کے بعد امیر المومنین دوبارہ سحری نہیں کریں گے۔ یقیناً غم کا دن ہے، لیکن فضائل علی ایک ایسی چیز ہے جو یقیناً فضائل ہی احساس دلاتے ہیں کہ مصیبت کتنی بڑی ہے۔ جو جتنا بافضیلت ہوتا ہے اس پہ جو مصیبت گزری وہ یاد کر کے یقیناً زیادہ گریہ ہوتا ہے، اور انسان یاد کر کے روتا ہے کہ کتنی اہم، کتنی بڑی، کتنی باکرامت شخصیت ہے، اور اس پہ کیسے مصائب گزرے۔ عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے علی وہ ذات گرامی ہے میرے مولا کی کہ جو آئے تھے تو کعبے میں آئے تھے، اور جب اس دنیا سے آخری سفر ہوا ہے مولا کا تو وہ مسجد میں ہوا ہے۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا کہ بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کعبے میں علی کی آمد ہے اور مسجد میں علی کو ضربت لگی ہے، جو آج ہی کا دن ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ فجر کا وقت آئے گا جہاں علی وہ باکمال ہے جو اپنے قاتل کی نماز قضا ہونا گوارا نہیں کرتا، اور اپنے قاتل کو جانتے ہیں علی کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے آیا ہوا ہے، لیکن اپنے قاتل کو جگا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا ارادہ کیا ہے، لیکن علی اس ڈر سے تجھے اللہ کی عبادت سے نہیں روکے گا۔ تو اس عابد کا تذکرہ ہے۔ ہر عابد اس کائنات کا صرف عابد ہے، لیکن علی وہ عابد ہیں جو ایک ہی وقت میں عابد بھی ہیں، عبادت بھی ہیں۔ حضرت نوح نبی اللہ علیہ السلام 2500 سال برس ہے، 2500 برس عمر نوح علیہ السلام ہے، جس میں 900 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے۔ تو کتنی عبادت کی ہوگی اس عرصے میں، لیکن اللہ نے کبھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ نوح تم نے بہت عبادت کر لی ہے، یا ذات مصطفیٰ سے یہ کہا ہے قم اللیل قلیلا، رات کو زیادہ قیام نہ کیا کیجئے میرے محبوب، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ یا علی نے عبادت کی تو ایسی عبادت کی کہ اللہ نے اس عبادت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے
اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ آیت آیہ ولایہ ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی 55ویں آیت ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اور یہ عطف ہے واو کے ساتھ، جیسا اللہ ولی ہے ویسے ہی تمہارا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت نماز میں نماز کو قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور کائنات آدم و عالم میں جناب امیر کے سوا تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہو۔ تو یہ آیہ ولایت اور مولا علی کی نماز خدا بتا رہا ہے کہ نماز کوئی پڑھے تو ایسی پڑھے، ایسی نماز پڑھ کے بتائے کہ علی حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور اس نماز کو قرآن نقل بھی کر رہا ہے، قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ اور دیکھیے قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، مولا نے یہاں زکوٰۃ دے دی تو آیت آ گئی، بستر پہ سو گئے تو آیت آ گئی۔ تو یہ خدا کی محبت ہے علی ابن ابی طالب سے، میرے مولا سے، کہ ایسی خیبر میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ دیکھیے محبت رسول اور محبت خدا کے دعوے دار سب ہے، لیکن اگلا جملہ جسے امام بخاری نے لکھا وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو لکھا ہے کہ اللہ اور رسول، تو ہم تو بہت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، خدا سے۔ کمال تو تب ہے جب خدا اور نبی کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے جس سے اللہ نے بھی محبت کی ہے اور اس کے حبیب نے بھی محبت کی ہے۔ اور حالت رکوع میں سائل آیا ہے، سائل جب آیا ہے تو اس نے آ کے مسجد میں آواز دی ہے کوئی جو اس بندہ خدا کی مدد کر سکے؟ دیکھیے پہلی مرتبہ تو مولا علی نے بھی نہیں دی، اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب پہلی آواز دی تو علی نے بھی کچھ نہیں دیا، کسی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ دوسری آواز دی، مولا علی نے کچھ نہیں دیا، کسی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ تیسری آواز، کسی نے کچھ نہیں دیا، مولا علی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ اب وہ چلا ہے باہر، کیونکہ علی حالت نماز میں، جب باہر چلا ہے تو اس نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا پالنے والے تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ تو اب روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مولا حالت رکوع میں اور ہاتھ کو بڑھا کے اشارہ کیا۔ تو اب دو روایتیں ہیں اور دونوں میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک یہ کہ فطار الخاتم الی سائل، انگوٹھی ہاتھ سے اڑ کے سائل کے کشکول میں آ گئی۔ دوسری یہ کہ مولا نے اشارہ کیا، سائل نے انگوٹھی اتار لی۔ لیکن کمال کیا ہے بھائی، پہلی 3 مرتبہ بھی تو مانگا تھا، اس وقت دے دیتے علی، چوتھی مرتبہ کیوں دیا؟ تو ایک درس دے رہے ہیں علی، اور وہ درس کیا ہے؟ اور خدا بھی ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ درس کیا؟ جب سائل نے سر اٹھا کے کہا کہ پالنے والے تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، بات اب الوہیت اور وحدانیت تک اور خدا کی عطا تک آ گئی، تو فوراً علی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ مگر یہاں ایک پہلو وقفے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہنچے ہمارے سننے والوں تک۔ دیکھیں میں اگر نماز پڑھا ہوں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا علی عادل صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں اپنی نماز میں آپ گزرے، میں نے آپ کو سلام کر دیا، اگر سلام نہیں بھی کیا تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا، دونوں طریقوں سے میری نماز باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ فقہ میں اس کے دونوں کے لیے اصطلاح ہیں۔ ایک ہے کلام آدمی، قرآن عبادت ہے، دعا ہے، قرأت ہے، میں قرآن پڑھوں، یہ دعا کے فقرے پڑھوں، وہ بھی جو ائمہ اہل بیت اور رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، تو میں اپنی طرف سے کوئی کلام کروں تو میری نماز باطل۔ فعل کثیر دوسری چیز ہے، فعل کثیر یعنی اپنی طرف سے جو نماز کے ارکان میں نہ ہو، اور میں کوئی ایسا عمل کروں، مثال کے طور پہ آپ گزرے اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے آپ کو سلام کیا، تو میری نماز تمام فقہ متفق ہیں کہ باطل ہو گئی۔ یعنی یہ فعل کثیر بھی ہے اور کلام آدمی بھی ہے۔ اب آئیے ذرا مولا کی اس نماز کی طرف جس میں رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی ہے، تو علی نے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا ہے۔ اور اب آئیے اسی دن کی طرف، فزت ورب الکعبہ، مولا کو جب ضرورت لگی ہے تو آج کے دن یہ گفتگو ضروری ہے۔ ہم مصائب میں سن کے رو تو لیتے ہیں، لیکن ذرا اس کی فضیلت کا پہلو دیکھیے کہ علی کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، تو نہ یہ آیت ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ دعا ہے، علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا یہ کلام آدمی نہیں ہے؟ علی نے تو اپنی طرف سے جملہ کہا۔ اب ذرا کائنات کے سارے فتویٰ دینے والے، سارے علماء سب آ کے علی کی نماز پہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ مولا کی نماز تھی یا نہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ علی کی نماز پہ حرف کشائی، لب کشائی کرے، ایک حرف بھی بول سکے۔ لوگ کہیں گے کہ یقیناً ایسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جیسی علی نے پڑھی، تو کیا فقہ علی کے لیے بدل گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ نماز پڑھیں تو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی عبادت کر رہا ہے، عابد عبادت کر رہا ہے، وہاں عابد نہیں، عبادت خود عبادت کر رہی ہے۔
یہ مرتبہ نماز علی ابن ابی طالب ہے۔ بہت خوب قبلہ، بہت خوب آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے سوال کا جواب دیا۔ آئیے اب چلتے ہیں علی عادل کی طرف جو آج ہمارے ساتھ سلام کے لیے ہیں موجود۔ تو علی عادل، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سلام حاضر کرتا ہوں۔ مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، خاک اڑاؤ شیر خدا مار گئے، بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، جو کہ پانچوں میں بھی ہیں 12 اماموں میں بھی ہیں، جو کہ پانچوں میں بھی ہیں 12 اماموں میں بھی ہیں، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو، مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو، صاحب دلدل و تلوار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، لو محمد کے مدد، لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے وہیں سے گفتگو کا آغاز کرنے کو کہتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا کہ مولا علی کی عبادت پر آپ گفتگو کر رہے تھے، تو وہیں سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس پر بات کیجیے پلیز۔ جی علی، میں نے عرض کیا کہ وہ ہر عابد کتنا بھی بڑا عابد ہو جائے لیکن اس کی عبادت پہ خدا کی مہر اور اٹیسٹیشن نہیں آتی، لیکن علی کی ایک نماز کی برابری جب کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی سے مراد میرا ہر کوئی ہے، کائنات کا کوئی بھی بشر ہو، جب نبی یہ کہہ دیں کہ خندق والے دن جب جنگ احزاب ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، کہ علی کی ایک ضربت کیا ہی کیا ہے، ہاتھ اوپر گیا ہے اور زمین تک آیا ہے،
اور نبی نے فرما دیا کوئی مصلی نہیں بچھایا، کوئی تسبیح نہیں پڑھی، اور نبی نے کیا کہا؟ علی کی ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام صادق آل محمد کے پاس، اور مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے ثقلین کیا ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں جن و انس۔ مولا نے اپنے، اور یہ بڑا عجیب جملہ ہے، مولا نے اپنے سینہ بیکینہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا من الثقلین، میں بھی ان ثقلین میں شامل ہوں۔ یعنی علی کی ایک ضربت کیا بتا رہا ہے امام صادق؟ میں بیٹا ہوں، علی جیسا امام ہوں، علی جیسا نور ہوں۔ جب میری عبادت سے بھی افضل میرے جد کی ایک ضربت ہے تو اس علی کی نماز کیا ہوگی جس کی ضربت ثقلین سے افضل ہے؟ چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین، اور یہ لقب صرف علماء تشیع نے نہیں لکھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لوح آئی تھی آسمان سے، اور اس پہ خدا نے جب نام خدا نے رکھے ہیں تو القاب بھی خدا نے دیے، اور رسول اللہ نے کہا ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ اعلان کیا جائے گا کہ زین العابدین اور سید الساجدین کہاں ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں میرے حسین کی پشت میں سے ایک بیٹا آئے گا جو اس وقت میدان محشر میں لایا جائے گا کہ یہ زین العابدین ہے۔ وہ زین العابدین مولا سجاد کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ مولا آپ تو اتنے بڑے عابد ہیں کہ پیروں پہ برم آ جاتا ہے، کھال پیشانی پہ سجدے کا نشان، اور کھال کو کاٹنا پڑتا ہے، اتنی سخت ہو جاتی تھی مولا کی جلد۔ ایسے میں ایک مرتبہ حیران ہوئے اور کہا ذرا وہ صحیفہ لے کے آؤ جس میں میرے جد علی کی عبادت لکھی ہوئی ہے۔ اس صحیفے کو کھولا، چیخ مار کے مولا نے سید الساجدین زین العابدین صحیفے کو بند کیا اور کہا کس کی جرت ہے جو علی کی عبادت کی برابری کر سکے؟ جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، وہ کہہ رہا ہے میں علی کی عبادت کی برابری نہیں کر سکتا، تو جس علی کی عبادت کی برابری نہیں ہو سکتی اس کی امامت کی برابری کیسے ہو جائے گی؟ بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالرَّعْدُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رات وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے اور انہیں گردش دیتا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے رات بھی اللہ کی تسبیح، اور اسی پہ سورہ مبارکہ رات ہے جو 13واں سورہ ہے، رات بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور فرشتے بھی خدا کے خوف سے۔ انبیاء کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عبادت کی خدا کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے خوف سے، دو چیزوں کے، رغبن و رہبن، رغبت کی الہی کی وجہ سے اور خشیت الہی کی وجہ سے۔ یعنی انبیاء کی عبادت میں بھی خشیت الہی، خدا کا خوف، اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اور ملائکہ کی عبادت اس کے قہر اور خوف کی وجہ سے۔ تو دو عبادتیں کائنات میں، ایک انبیاء کی اور ایک ملائکہ کی، ایک خوف کی وجہ سے، ایک خوف اور طمع یعنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنا، دونوں۔ لیکن کائنات میں صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو یہ کہتی نظر آئی پالنے والے نہ میں نے تیری جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے نہ تیرے جہنم کے خوف سے، بل وجدتک اہلا لعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے تو سجدہ کیا ہے۔ دیکھیے اگر خدا کسی بندے کی اہلیت پہ بات کرے یہ اور بات ہے، استاد شاگرد کی اہلیت پہ بات کرے یہ اور بات ہے، لیکن یہ مقام وہ ہے جہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ وہ علی کیسا بندہ ہے، اس کی عبادت کا مقام کیا ہے کہ دو امام یہ کہہ رہے ہیں میں بھی ثقلین میں سے ہوں۔ اور دیکھیے آج کی جو مولا کی عبادت ہے خصوصی طور پہ جو 19 کی صبح کی عبادت ہے، ہم ظاہر ہے کہ اسے مصائب میں سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اور وہ یقیناً اپنے مقام پہ ایک عبادت ہے اور پرسے کا دن ہے، لیکن ذرا آپ ان پہلوؤں پہ غور کیجئے کہ وہ علی، دیکھیں میرے فقہ یہ کہتی ہے کہ میرے بدن سے اگر لہو بہہ رہا ہے تو میری نماز نہیں ہو سکتی۔ اور جناب امیر کی شہادت کے بارے میں جب یوم ضربت ہے تو ضربت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دہاڑی خون سے رنگین ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ یا علی دو سب سے بڑے شقی ہیں اس کائنات میں، پہلا وہ جس نے ناقہ سالے کی کونچوں کو یعنی پیروں کو پے کیا ہے، انہیں قطع کیا ہے، اور ایک وہ جو آپ کا قاتل ہے جو رمضان میں آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ ایسے میں کتنا خون ہونا چاہیے کہ داڑھی رنگین ہو جائے، لیکن علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ذرا پھر میں کہتا ہوں کہ لوگ فیصلہ تو کر کے بتائیں، کوئی لب کشائی تو کر کے بتائے، علی کی نماز پہ انگلی تو اٹھا کے بتائے، اس کی اپنی نمازیں مشکوک ہو جائیں گی، یقیناً اس کا اپنا ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ تو یہ مولا نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے نبی کی ایک حدیث موجود ہے، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، آپ کا لہو میرا لہو، آپ کا گوشت میرا گوشت، یعنی وہ علی کا لہو نہیں بہہ رہا، رسالت کا لہو بہہ رہا۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، علی کی رگوں میں لہو کس کا ہے؟ جناب ابو طالب کا۔ علی بتانا یہ چاہ رہا ہے جس کے لہو میں علی جیسا عابد نماز پڑھ رہا ہے اس کے ایمان پہ بحث نہ کرنا، یہ درس ہے مولا علی کی عبادت میں۔ لیکن یہاں یہ روایت میں ضرور اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آنے والا جب فرشتہ تھا تو یہ فرشتہ کیوں لینے آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ فرشتے کو انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟
تو ایسے میں جب سلیمان نبی اللہ کی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آئی ہے تو آسمانوں پہ بحث ہو گئی ہے. اور علامہ ولی بن نعمت اللہ حائری، یہ کتاب حرم امام حسین سے چھپی ہے، انہوں نے لکھا کہ فرشتوں میں دو گروہ بن گئے. ایک کہتا تھا علی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دیں گے، ایک کہتا تھا بھائی ملک سلیمان ہے، اتنا بڑا ملک ہے، علی کیسے دے دیں گے. تو اب بحث ہو گئی ہے دو گروہ. ایک کہہ رہا ہے علی بڑے کریم اور سخی ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی سخی اپنی جگہ ہیں لیکن یہ انگوٹھی تو اللہ نے دی ہے. تو ایسے میں انہوں نے لکھا کہ حجاب اکبر سے، اور یہ کوئی خطابت کی رو نہیں ہے، یہ کوئی زور خطابت نہیں ہے، روایت کے جملے موجود ہیں. آواز آئی ہے حجاب اکبر سے کہ بحث کس بات کی ہے، زمین پہ جاؤ سوالی کے روپ میں اور مانگ کے دیکھ لو. تو اب جب سوالی آیا ہے تو علی نماز میں کھڑے ہیں، اور جب پہنچا ہے تو رکوع میں آ چکے ہیں، اور ایسے میں مانگی اور سوالی لے کے چلا. یہی وجہ ہے کہ انگوٹھی لے جانے والے لوگوں کو نہیں ملا. اب پہلا آسمان آیا تو ظاہر فرشتوں میں حیرت تو تھی، دو گروہ بنے ہوئے تھے. تو بتایا جانے والے نے کہ دے دی انگوٹھی، دے دی انگوٹھی، دے دی انگوٹھی. اب ساتوں آسمانوں پہ یہ شور ہے، مرحبا سبحان اللہ، مرحبا سبحان اللہ، علی نے انگوٹھی دے دی، کتنا بڑا سخی ہے، علی نے انگوٹھی دے دی، کتنا بڑا سخی ہے. تو ایسے میں جب پہنچے اور کہا پروردگار علی نے انگوٹھی دے دی ہے، تو ایسے میں آواز آئی کہ اب علی کی سخاوت پہ بحث نہ کرنا، میں نے نبی کو دی تھی، علی نے آئے ہوئے سائل کو دے دی ہے. یہ عالم کیا ہے، کیونکہ حکم خدا سے علی کی ملکیت تھی اب وہ انگوٹھی. تو علی نے خدا کی نماز کو، کیونکہ اس نے خدا کے نام پہ مانگا تھا، تو کسی بھی ملک کو، کسی بھی قیمتی چیز کو نام خدا پہ قربان کر دیا. یہ وہ عظمت ہے. اور جو آخری نماز ہے میرے مولا کی جس میں ضربت لگی ہے، ابن ملجم مرادی ملعون یہ زہر میں بجھائے، اور وہ اتنا قاری زہر تھا، زہر ہلاہل جسے مصر سے لایا گیا تھا، ایسے میں اپنے سینے میں چھپائے سو رہا ہے. اور علی جس رات کو چلے ہیں تو اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا ہے، اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا، اور سحری بھی جناب ام کلثوم کے گھر کی ہے. اور افطار کا وہ منظر ہے کہ جب کچھ نعمتیں لا کے بی بی نے مولا کے سامنے رکھی تو ایک مرتبہ بیٹی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹی کیا تم نہیں جانتی علی نے ایک وقت میں اتنی ساری نعمتوں سے استفادہ نہیں کیا. تو بی بی نے چاہا کہ بابا کے سامنے پانی ہٹا لوں اور نمک ہٹا لوں، کھجور اور دودھ رکھا رہنے دوں. تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا نہیں، یہ کھجور اور دودھ لے جاؤ، نمک اور پانی سے میرے مولا نے اپنا آخری روزہ افطار کیا. اور ایسے میں بی بی روایت کرتی ہے کہ صحن خانہ میں آ جاتے اور ٹہل ٹہل کے ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں ستاروں گواہ رہنا کہ تمہیں علی نے ڈوبتے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے میں بی بی سے ملے، اور جب جانے لگے اور فجر کا وقت قریب آتا گیا تو صحن میں کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھیں. وہ مولا آگے بڑھتے تھے اور مرغابیاں ابا کا دامن اپنی منقاروں میں تھام لیتی، جیسے رو کے کہہ رہی ہوں مولا نہ جائیے، مولا اگر آج آپ چلے گئے تو حسن اور حسین یتیم ہو جائیں گے، مولا زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی. ایک مرتبہ چلے، دامن چھڑایا اور یہ کہتے ہوئے چلے دیکھو میرے بچوں، اگر انہیں دانا پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا. ایسے میں بھی خلق خدا کا خیال ہے علی کو. جب دروازے کو کھولا ہے تو زنجیر در علی کے کمر کے پٹکے سے لپٹ گئی، کیونکہ کہہ رہی ہو آقا نہ جائیے، عزاداروں چلے ہیں. اور میرے سننے والے یہ جملہ سنیں اور گریہ کریں عظمت امیر المومنین پہ، شہادت امیر المومنین پہ، کہ جب پہنچے ہیں تو جانتے ہیں قاتل سو رہا ہے. ایک مرتبہ پاؤں کی ٹھوکر سے کہا اے بدنہاد میں جانتا ہوں تو کس نیت سے آیا ہے، مگر علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنی جان کے خطرے سے تجھے اللہ کی عبادت سے روک دے. عزاداروں یہاں مولا نے اذان کہی، صفیں بجھ گئیں. ایسے میں مولا سجدے کی حالت میں گئے ہیں تو اس ظالم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے سر اقدس پہ حملہ کیا ہے، اور وہ ضرب اتنی قاری ہے کہ روایت کہتی ہے مولا کا امامہ دو نیم ہو گیا. ایسے میں کوفے کی سرزمین پہ زلزلہ آنے لگا، آسمان میں ایک آواز گونجی قد قتل امیر المومنین، ہائے امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. سر سے خون کا فوارہ نکلا، داڑھی خون سے رنگین ہو گئی. ایسے میں امام حسن سے کہا حسن بیٹا نماز پڑھاؤ. وہ علی عزاداروں جو خیبر کا در دو انگلیوں سے اکھاڑ لے، وہ علی ستون کی ٹیک لے کے اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے. ایسے میں ایک گلیم لائی گئی، اس گلیم میں مولا کو لٹایا گیا. بنی ہاشم کے جوانوں نے پکڑا، لے کے چلے. ابھی مسجد کے دروازے تک پہنچے تھے عزاداروں، ایسے میں جناب فضا تیز قدموں سے مسجد کے دروازے پہ آئیں اور عزاداروں ایک جملہ کہا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ اے حسنین، جناب زینب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ بابا کو جلدی گھر لے آؤ. زینب نے آواز سن لی ہے جو اعلان ہوا تھا قد قتل امیر
المومنین، بی بی کے کانوں میں وہ آواز چلی گئی ہے اور علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے اگر بابا کو جلد نہ لائے تو زینب مسجد میں آ جائے گی۔ بس عزاداروں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مولا تڑپ گئے اور تڑپ کے کہا فضہ زینب سے جا کے یہ کہہ دو کہ زینب یہ کوفہ ہے، یہ شام کا بازار نہیں ہے۔ جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے، جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک پہ ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم تو نہیں حشر یہ قیامت کے اثر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، ارے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس رات